بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ بہت سی احادیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہیں، جیسا کہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینے کا گورنر بنایا، تو جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نماز پڑھی تو ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ میں میراث کے مسائل کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس دربار خلافت میں 3 بندے آئے جن کے پاس 17 اونٹ تھے۔ ایک نے کہا کہ حضرت یہ اونٹ ہمارے درمیان مشترک ہیں، ان میں 1/2 ایک کے ہیں یعنی 17ویں کا نصف، 1/3 دوسرے کے ہیں اور 1/9 یعنی 9واں حصہ تیسرے کا ہے۔ ان اونٹوں کو اس طرح تقسیم کر دیں کہ ان میں کوئی کسر نہ رہے، یعنی ہر آدمی کو مکمل اونٹ ملے، نہ کسی اونٹ کو کاٹا جائے اور نہ ہی کسی اونٹ کو فروخت کرنے کی نوبت آئے۔ اب 17 کا عدد نہ تو دوسرے حصے پر تقسیم ہوتا ہے، نہ تیسرے پر، اور نہ ہی 9ویں حصے پر تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میرا اونٹ گھر سے لے آؤ اور ان کے ساتھ کھڑا کر دو، یعنی ٹوٹل 18 اونٹ بن جائیں گے۔ جس کے 1/2 تھے اس سے فرمایا کہ 18 کا نصف یعنی 9 آپ لے جائیں۔ جس کے 1/3 تھے اس سے فرمایا کہ 18 کا 1/3 یعنی 6 آپ لے جائیں، اور جس کا 9واں حصہ تھا اس سے فرمایا کہ 18 کا 2 آپ لے جائیں، یعنی 2، 6 اور 9 یہ ٹوٹل 17 بنتے ہیں، اور اپنا اونٹ گھر واپس لے گئے اور ان کو حساب پورا کر دیا، اور ان کو پورا حصہ اور اونٹ ملا تو اپنے اونٹ سے ان کو حساب پورا کر دیا، ورنہ 17 سے حساب کسی بھی طرح نہیں بن رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے آپ پر اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو مشکل سے 25 سال ہوئے ہیں اور تم مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگے ہو، اتنا صبر بھی نہ کر سکے؟ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 25 سال تو بہت زیادہ ہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحیرہ کلزم سے مکمل نکلے بھی نہیں تھے، یعنی آپ کے پاؤں ابھی گیلے ہی تھے کہ تم نے کہا کہ حضرت ہمیں ایسے خدا بنا کر دیں جیسے ان لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ یہ سن کر شرمندہ ہوا۔ آپ اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حاضر جوابی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے علمی جوابات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ایک یہودی نے آپ پر اعتراض کیا
کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ میری داڑھی جو چند بالوں پر مشتمل ہے، جبکہ آپ کی داڑھی گھنی ہے، ایسا کیوں ہے؟ قرآن سے حوالہ دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ آیت پڑھی، اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اور اس کے رب کے حکم سے، اور جو شہر خراب ہے اس کا نہیں نکلتا مگر ناقص۔ آپ سے سوال ہوا کہ وہ کون سے دو دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں ہو سکتے؟ فرمایا جسم اور روح۔ پھر سوال ہوا کہ وہ دو دشمن کون سے ہیں جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ فرمایا موت اور روح۔ ایک مجرم کو آپ سزا دے رہے تھے تو لوگ اسے شرم دلا رہے تھے، تو حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں تم سب کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ اس میدان میں وہ رہے جس نے کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ سب لوگ وہاں سے نکل آئے۔ فتح خیبر اور قلعہ قاموس کو تو سب جانتے ہی ہوں گے کہ مشہور قلعہ تھا اور اس کا گورنر مرہب تھا۔ کیسے قلعہ فتح ہوا اور مرہب کو کیسے شیر خدا نے قتل کیا، سب جانتے ہیں۔ ایک بار دو کنیزیں ایک لڑکے اور لڑکی میں جھگڑا کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ مدعا سنا، ہر ایک کہہ رہی تھی کہ لڑکا میرا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی غلام سے فرمایا کہ ان عورتوں سے کہو کہ اپنا دودھ الگ الگ شیشیوں میں بھریں۔ پہلے خالی شیشی کا وزن کیا گیا، پھر دودھ بھری شیشیوں کا وزن کیا گیا، پھر جس کا دودھ وزنی تھا اسے لڑکا دے دیا گیا، اور جس کی شیشی کا دودھ ہلکا تھا اسے لڑکی دی گئی۔ اس کی وضاحت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ دی کہ قرآن کریم نے مرد کے لیے عورت کی نسبت دگنا حصہ مقرر کیا ہے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی حکمت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں دو عورتیں آئیں، یہ دونوں اسلامی مستحقین میں شامل تھیں۔ ایک عرب تھی اور ایک عجم تھی۔ آپ نے ہر ایک کو 25 درہم دیے۔ ایک نے کہا میں عرب ہوں، میں عجمی پر فوقیت رکھتی ہوں، میرا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اسلام میں سب برابر ہیں، عرب و عجم کا کوئی فرق نہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا سچا و پکا عاشق بنائے، گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔